آج کل ایک سوال بہت کثرت سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے. افضل محمود صاحب ہیں چمن گنج کے، اور بھی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ ٹڈیوں کا کیا معاملہ ہے. یعنی آج کل کثرت سے ٹڈیوں کا وجود ہو رہا ہے، اور بعض جگہ جھنڈ کے جھنڈ بعض علاقوں میں آسام، بہار، کچھ یو پی کے علاقوں میں، راجستھان میں، مہاراشٹر میں یہ بڑی تعداد میں ٹڈیوں کا حملہ جو ہے پایا جا رہا ہے، کھیتیوں کو برباد کر رہا ہے. اور پھر اسی سے متعلق پھر چیمی گوئیاں ہیں کہ ٹڈی حلال ہے کہ حرام ہے، یہ نعمت ہے کہ عذاب ہے. مختلف باتیں ٹڈیوں کے بارے میں کہی جا رہی ہیں. تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں ٹڈی سے متعلق کیا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے حلال حرام ہونے کا، یا آج کل جو ٹڈیاں پائی جا رہی ہیں ہم ان کو کیا سمجھیں. یہ سمجھیں کہ اللہ کا دوسرا عذاب آ گیا ہے. کرونا وائرس کی وبا چلی رہی تھی، ایک آفت مصیبت سے لوگ جوجھ ہی رہے تھے، اور اب ایک نئی وبا ٹوٹ پڑی ہے ٹڈیوں کے شکل میں. جو ہے کرونا وائرس ہماری جانوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، اور یہ جو ہمارے کھیتیوں اور مالوں اور معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے. جی یہ بہت اہم بات ہے. ہمیں ہر معاملے میں شریعت کو جاننا چاہیے کہ شریعت اس سے متعلق کیا حکم دیتی ہے. ظاہر اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ ٹڈی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کی ایک جاندار مخلوق ہے. اس کو بعض لوگ کیڑا کہتے ہیں، بعض لوگ پرندہ کہتے ہیں. بہرحال یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہے. نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کے حکم اشارے کی محتاج ہے. یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے. اللہ نے اس کو بندوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھیجا ہے. جتنی بھی مصیبتیں، جتنی بھی جو ہے پریشانیاں امت پر آتی ہیں، یہ سب انسانوں کو چونکانے کے لیے، غفلت سے متنبہ کرنے کے لیے آتی ہیں. اب انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اتنی بات کافی ہے. اب دیکھیے سائنسی دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، اور اس وقت سائنس اپنے عروج کو پہنچی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک کرونا وائرس کے معمولی سے وائرس کو جو نظر بھی نہیں آتا، اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹڈی ایک جو معمولی سی اللہ کی مخلوق ہے، اس ٹڈی کو کب سے جو ہے اس پر غور ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے ٹڈیوں کے حملے سامنے آتے رہے ہیں، اور ادھر کافی عرصے سے ٹڈیوں کا جو ہے سلسلہ بند تھا. لیکن کتنی مرتبہ جب ٹڈیوں کے حملے ہوئے تو لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سوچا. لیکن ٹڈی سی چھوٹی سی مخلوق کا مقابلہ کرنے سے اتنا بڑا سائنس کی جو ہے دنیا جو اتنی ترقی کر گئی، اپنے کو بالکل عاجز بے بس پاتی ہے. انسان کو اسی سے سبق لے لینا چاہیے کہ وہ کہ انسان کتنا کمزور ہے، اور اللہ کے حکم کا کے آگے کتنا وہ جو ہے عاجز ہے. خلق الانسان ضعیفا. بہرحال بات دوسری ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ٹڈی کا جو معاملہ ہے، اس وقت ٹڈیوں کا جو ہے یہ ایک سیلاب کئی جگہ نظر آتا ہے. لوگ بتلاتے ہیں کہ اس وقت خود ہندوستان کے اندر ٹڈیوں کے 5 جھنڈ پائے جاتے ہیں، جو مختلف علاقوں میں ہیں، جن کا شکار کچھ صوبے زیادہ ہیں، جس میں آسام، بہار، بنگال، اتر پردیش کے کچھ علاقے، مہاراشٹر، راجستھان کے کچھ علاقے. ایک جھنڈ کے اندر تقریباً 1 ارب یعنی کئی سو کروڑ کم از کم جو ہے ٹڈیاں ہوتی ہیں، جو صبح سے اپنا سفر شروع کرتی ہیں اور دن بھر منڈلاتی ہیں، اور شام کو آ کر کے کسی جگہ ڈیرا ڈالتی ہیں. پھر وہاں کی جتنی کھیتیاں ہوتی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں، ان کو چٹ کر جاتی ہیں، تہس نہس کر دیتی ہیں، اور اتنا جو ہے نقصان پہنچاتی ہیں. ایک جھنڈ جو ہے اتنا زیادہ جو ہے انسان کی خوراک کو کم کر دیتا ہے کہ محققین لکھتے ہیں، جنہوں نے ریسرچ کیا ہے، کہ 2,500 انسان سال بھر جتنی خوراک کھاتے ہیں، ایک رات میں اتنی خوراک ہی ختم کر دیتی ہیں. یعنی سال بھر کی خوراک جو 2,500 انسانوں کے کام آتی، وہ یہ ضائع کر دیتی ہیں، اور یہ اس کو چٹ کر جاتی ہیں. اتنا بڑا زبردست نقصان، یعنی گویا انسان کی جانوں کو نقصان کے بجائے انسان کی معیشت پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں. اور اس وقت جو کرونا وائرس کی وبا سے انسان جوجھ رہے تھے، اور 2 مہینے 3 مہینے کا جو لاک ڈاؤنز کی وجہ سے سب کچھ ٹھپ پڑا ہوا تھا،
اور انسان ہل کے رہ گیا ہے۔ اگر یہ ٹڈیوں کا سلسلہ، یہ جھنڈ اگر بڑھ گئے اور جھنڈ کی اور تعداد آ گئی، یا جو ہے یہ سلسلہ دراز ہو گیا اور بہت لمبی مدت تک یہ ٹڈیوں کا جھنڈ برقرار رہے، تو انسان بھکمری کا شکار ہو جائے گا۔ اس سے جو ہے انسانوں کو چاہیے کہ فوراً اللہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو جائیں، توبہ استغفار کریں، اور ہر طرح کی بلا اور وبا سے ہم اللہ سے نجات چاہیں۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف کہ ٹڈی کے بارے میں اسلامی شریعت کیا کہتی ہے۔ ایک طرف ہم قرآن کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کو عذاب کی شکل میں فرعون کی قوم پر بھیجا تھا۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، فرعون پر جو لگاتار کئی عذاب آئے، جیسے اس امت پر لگاتار پے در پہ عذاب جیسے آ رہے ہیں، تو جب لگاتار کئی عذاب آئے، ان عذاب میں سے ایک عذاب ٹڈیوں کا بھی تھا جو ان کی کھیتیوں کو تباہ و برباد کر رہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ از کا عذاب ہونا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، اللہ اس سے پہلے بھی عذاب بنا کر کے ٹڈیوں کو بھیج چکے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں ایک سے زائد جگہ موجود ہے۔ یہ ٹڈی جس کو عربی میں الجراد کہتے ہیں، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، اور انگریزی میں اس کو لوکسٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹڈی مختلف قسم کی ہوتی ہے، چھوٹے بڑے سائز کی ہوتی ہے، کلر بھی اس کے کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ٹڈی کی جتنی بھی قسمیں ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری قسمیں ٹڈیوں کی، یہ حلال و حرام کے جو جانوروں کی تقسیم شریعت نے کی ہے، تفصیل بتائی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ ٹڈی بھی اللہ کی حلال مخلوق میں سے ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا، احلت لنا میتتان، احلت لنا میتتان و دمان، کہ ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کر دیے گئے۔ فاما المیتتان، بہرحال دو جو مردار حلال کیے گئے، الحوت والجراد، ایک تو مچھلی جو دریائی مخلوق ہے، اور ایک ٹڈی جو خشک کی مخلوق ہے۔ اس میں ذبح شرط نہیں ہے، آپ پکڑیے اس کو اور اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، بھون کر کے بھی کھائی جاتی ہے، اور زندہ بھی اس کو جو ہے کاٹ بنایا جاتا ہے۔ اور یعنی اب اس کو حلال جب کہا گیا تو اس کے استعمال کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اور شریعت میں جو بھی چیز حلال قرار دی گئی ہے اس میں بے شمار فائدے پائے جاتے ہیں، اور شریعت انسانوں کی بھلائی کے لیے مفید چیزوں کو حلال کرتی ہے، اور جن چیزوں کے میں نقصان غالب ہوتا ہے، دینی، اخلاقی یا جو معاشرتی یا جسمانی، ان کو جو ہے شریعت حرام قرار دیتی ہے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ یہ ٹڈی، اس کے اندر غذائیت بہت ہوتی ہے، غذائیت سے بھرپور یہ ایک مخلوق ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے پروٹین 60 یا 62% پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کیلشیم اور فاسفورس، اسی طریقے سے اس میں آئرن اور اس طرح کی بہت سے جو ہے اس میں وٹامنس پائے جاتے ہیں جو انسان کے لیے بہت مفید ہیں، کمر کے درد کے لیے، جوڑ کے درد کے لیے، گھٹنے کے درد کے لیے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اور اس کا شکار کرنا بہت آسان ہوتا ہے، تو ایک پہلو ان ٹڈیوں کے وجود کا اس وقت یہ بھی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے اپنی خوراک تک کے اس وقت محتاج ہیں، غریب عوام اور کمزور بے سہارا انسان جو اپنی غذاؤں کو ترس رہے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوہرا اس کے اندر جو ہے معاملہ رکھا ہو کہ ایک طرف جو ہے یہ عذاب کی شکل ہے، تو دوسری طرف یہ کچھ لوگوں کے لیے نعمت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا حلال ہونا بہت سے لوگوں کے لیے نعمت بھی بن سکتا ہے کہ وہ اپنی خوراک بھی بنا سکتے ہیں، ان کا پکڑنا بھی بہت آسان ہے۔ رات کے وقت میں جب یہ کھیتوں میں ہوں تو ان کو جو ہے جال لگا کر کے یا چادر سے یا کسی اس سے کپڑے سے آسانی کے ساتھ، اس کے انسان کی جانوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، کاٹتے پیڑتے بھی نہیں ہیں، اور انسان کو یہ اور زہریلا بھی جانور نہیں ہوتا ہے۔ اس معنی کر جو ہے انسان اس کو پکڑے اور اپنی خوراک بنائے۔ اس کی خوراک کا مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسے دریائی مخلوق میں ایک جھینگا ہوتا ہے، یہ جھینگا کے بالکل مشابہ ہوتی ہے اپنے، اور لوگوں نے بتایا جنہوں نے استعمال کیا، کھایا ہے، کہ ذائقے میں بھی جھینگا کے مشابہ ہوتی ہے، اور تاثیروں بھی جھینگا کے مشابہ ہوتی ہے۔ جھینگا کو لوگ جو ہے اس کے اوپری حصے کو الگ کر کے اور اس کو جو ہے بھون لیتے ہیں یا تل لیتے ہیں، اور یوں بھی اس کو کاٹ کر کے بعض لوگ جو ہے زندہ بھی کھا لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ ٹڈی کا بھی معاملہ ہے کہ جھینگے کے طریقے سے اس کو تل کر کے، اس کو جو ہے بھون کر کے
یا اس کو میں نمک مرچ لگا کر کے، یا یوں ہی آدمی جو ہے اس کے کنارے کے جو ہے کانٹے دار اجزاء ہٹا کر کے، سخت چیز ہٹا کر کے اس کو پھر وہ یوں کھائے، تو یہ حلال قرار دیا گیا۔ اس کے حلال ہونے پہ تعجب ہوتا ہے۔ اصل میں جب آدمی کوئی نئی چیز سنتا ہے تو اس کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک تو سنا نہیں۔ تو کسی چیز کا علم نہ ہونا، کسی چیز کا پہلے سے نہ سننا، یہ اپنی کمزوری کی بات ہوتی ہے، نہ کہ جو ہے شریعت کا کوئی مسئلہ اس پر اس کی وجہ سے متاثر ہوگا۔ تو بہرحال یہ ٹڈی جو ہے حلال مخلوق میں سے ہے، اور اس کی بڑی افادیت ہے، اور یہ غریب اور آج کل کے حالات میں خاص طور سے کمزور لوگوں کے لیے بڑی نعمت ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز کچھ لوگوں کے لیے عذاب بنے، کچھ لوگوں کے لیے نعمت بنے، ایسا ممکن ہے۔ جیسے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے قوم لوط پر آئے تو عذاب بن کر آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو خوشخبری لے کر آئے، تو اسی طریقے سے ٹڈی کسی کے لیے عذاب بن جائے، کسی کے لیے بارش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمت ہے، لیکن یہی بارش جب سیلاب کا رخ اختیار کر لے تو یہ عذاب بن جاتی ہے، یہی بارش جو ہے تباہی مچا دیتی ہے۔ تو ایسے ہی ٹڈی جو ہے ایک طرف حلال بھی ہو اور جو ہے نعمت بھی ہو، اور ایک طرف عذاب بھی ہو، تو اس کا عذاب ہونا یہ اس کے حرام ہونے کے لیے نہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو عذاب ہے، یہ حلال کیوں ہے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت بن کر آ رہی ہے تو جائز کیوں ہے؟ تو دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی چیز نعمت بھی ہوتی ہے، ایک ہی چیز جو ہے عذاب بھی ہوتی ہے۔ جیسے یہی مثال دی گئی بارش کی کہ یہ نعمت بھی ہے، اور جب بے موقع ہو جائے یا ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو یہ چیز جو ہے سیلاب اور عذاب بن جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ٹڈی کا موٹا موٹا مسئلہ تھا کہ ٹڈی حلال مخلوق میں سے ہے، اور یہ بھی عذاب کی شکل اختیار کرے تو اللہ سے پناہ مانگی جائے، اور اس کا جائز استعمال کریں تو ہماری لیے نعمت ثابت ہو۔ تو اس لیے ہمیں ایک طرف تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسری طرف اللہ کے اس عذاب سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔